کرو ہن میرے درداں دا وچارا یا رسول اللہ کرو ہن میرے درداں دا وچارا یا رسول اللہ تیرے بن نہیں ہوندا ہن گزارا یا رسول اللہ تیرے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سبحان اللہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
تمام حضرات کم از کم 3 باری اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا استودہ صفات پہ درود و سلام پیش کرو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. سبحان اللہ. حبیبا حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے سارے میرے بابا سے گران پڑی ہے. حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے پھر بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے. جدہ نظریہ یہ نا دعوت صرف ہوندہ سبحان اللہ. جڑا گھردیاں تو ڈریا آیا ہے وہ دعوت جڑا ذکر واسطے آیا دعوت سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا تشریف لے ہوندے بہارا نہیں سن تائیں تے ربیع الاول ہے. ہاں تائیں تے ربیع الاول ہے. حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے
पार उतरे कि तू वहाँ न फड़ दो किनारे ना हुंदे कि तू वहाँ न फड़ दो किनारे ना हुंदे कि तू वहाँ न फड़ दो किनारे ना हुंदे जे तू वहाँ न फड़ दो किनारे ना हुंदे। कल मैं अपनी करन लगा तुसी सारे नेक हो चंगे हो परहेजगार हो जिन्ने बैठे हो सारियां विच गुनाहगार स्याहकार बदअमाल लूसिया अताउल मुस्तफा रिजवी है बाकी सारे मेरे नाल निक्के बड़े सारे चंगे हो। मैं अपनी गल करन लगा सोनिया इस जिंदगी गमां दे समंदर च डुबदी मेरी जिंदगी गमां दे समंदर च डुबदी जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे इस जिंदगी गमां दे समंदर च डुबदी जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे। और ये सब के लिए है, ये मिसरा सब के लिए है। सोनिया जे तेरी काली कमली वाली शारी में खोलो। हाँ जी अच्छा जी है तो पूछो आखना ही गल नहीं ना अच्छा जी है ये केड़ा को फीस भी नहीं लाया भी अच्छा जी है। सौं का मतलब होता है कि साढ़े बोलन तो पहला बोले काली कमली दसाया मिलदा असा गरीबां दे किधरे गुजारे ना हुंदे गरीबां दे किधरे गुजारे ना हुंदे गरीबां दे किधरे गुजारे ना हुंदे तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा तेरी काली कमली तेरी काजल वाले तेरी काली कमली तेरी काली कमली
نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام، انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خان حضرات، حفاظ کرام، قرہ حضرات اور عرس پاک دے مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت پروگرام اور 10:30 کا ٹائم، پھر بھی تسی حشاش بشاش بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ میں سوائے کرم خدا اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کی کہہ سکنا ہوں۔ کسی دا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ دا کرم ہے تے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت ہے کہ ہوں تب تسی بالکل اس طرح بیٹھے ہو جو میں ہوں آ کے بیٹھے تلاوت قرآن پاک، نعت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تساں دوستاں نے سماعت کی تھی اور انتہائی خوبصورت عالمانہ فاضلانہ گفتگو میرے برادر مکرم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب عابد صاحب بھیروی زیدہ مجدہو آپ کو لوگ تساں نے سماعت فرمائی۔ میں نے حکم ہویا کہ تمہیں کچھ بیان کر، کچھ سنا، جو میں نے ہوندہ ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آؤں بڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کر دی۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور میں نے تو اس کے مطابق سن کے سنا کے عمل دی اور اعتقاد میں توفیق عطا فرمائے۔ استاذ العلماء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد عبدالعزیز صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے عرس پاک دی تقریب مقصد اصال ثواب ہے، انہاں نیک پاک ہستیاں دا ذکر ہے کیونکہ مہینہ نبیاں دے امام دی ولادت ہے۔ اس واسطے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر کے تے آپ دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کر۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ ایسی کتاب ہے جدے وچ شک نہیں۔ یہ گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ کوئی آپ چاہی گا۔ سبحان اللہ۔ الحمد دی الف کو لے کے بناس دی سین تک سارا قرآن حق ہے، سارا قرآن سچ ہے۔ رب فرماندہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب وچ شک نہیں۔ جڑے قرآن پڑھ دے ہو
اللہ ہو توفیق دے تے جڑے میرے کو نہیں پڑھ دے اللہ انہاں نو تلاوت قرآن پاک اور زیارت قرآن پاک دی سعادت اور توفیق عطا فرمائے آمین۔ سورۃ فاتحہ جس نے پڑھ لی ہے سورۃ البقرہ اس کی تلاوت شروع کری دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں شک نہیں، ایمان والا ہر بندہ نہیں، صرف ایمان والا جب اس مقام تے پہنچ جانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں کہ اس کا ایمان مجبور کرتا ہے ایمان والیا ذرا رک تے غور کر، فکر کر، تدبر کر، تجھ سوچ کہ جڑی کتاب وچ شک ہی نہیں، ایک کتاب جس نبی دیاں شانہ بیان کرے اس نبی دیاں شانہ میں شک کریں گی۔ ایک کتاب جنہ مقام بیان کر دی ہے جنہی عظمت کا اعلان کر دی ہے اس کی عظمت میں شک میں کیتا جا سکتا ہے، پھر سمجھ ہوندی ہے کہ جن نے گل کرنی ہے انہیں غلط کرنی ہے، قرآن سچ فرماتا پیا، الحمد کی الف کو لے کے والناس کی سین تک یہ سارا قرآن ہی صفت و صلاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولیا کرو سبحان اللہ۔ یہ تو بڑا غصہ چڑھتا ہے ساڑھے سے کہ جیڑا ہوندہ ہے جیڑا ہوندہ ہے جیڑا ہوندہ ہے جیڑا ہوندہ ہے وہ آگے ہی آندہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ تو سبحان اللہ تو بھائی سبحان اللہ کے بغیر بھی تقریر ہو جاتی ہے، لیکن یہ دا مل ادوں پینا ہے جدوں قبرے جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تو پہلا پہلا سانوں غصے ہی چڑھ دے، لیکن وہ تے جاواں گے تو پھر مول پے گا انہاں چیزاں سبحان اللہ۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث یہی ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت سنائے صفت رضوی وہ جگہ جتے ذکر خدا ہے اتنے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آگئی۔ میں کہتے ہیں خدا دا تعارف کروایا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تین رب دا تعارف دیتا کہ نہیں؟ تو رب نو جان دس، تیرا کو جوڑے رب نہ، تیرا کو تعلق ہے رب نہ، اتنے ذات اتنی آلہ ہے لم یلد ولم یولد، جن نے تعارف کروایا نا وہ دا ذکر تنو نظر آئے جن نے تعارف کروایا۔ جہاں دیگر نبیوں کا ذکر ہے وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ انہوں نبوت ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس میں گرامی اچھا 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 ماشاءاللہ۔ وہ پڑھ رہے تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ، کہ سونیا نمرودیاں دی اگ وچ تسی جل کیویں سکدے سو ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، جدوں میرے آقا دا نور تہاڈی صلب انور وچ موجود سی، سبحان اللہ، سونیا جدوں تسی انہاں دے وچ موجود سو، سبحان اللہ، تے اگ دی کی مجال ہے ساڑے، سبحان اللہ، اگ دی کی مجال ہے ساڑے، ورت نار الخلیل، تو سناتا ہے جی، تو سناتا ہے، نو شعر رہے دے بڑے، اللہ اکبر۔ تو جو شان ہے نبیوں کی رسولوں کی جہاں ذکر ہے وہ حقیقت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا خیال ہے کہ ترجمہ کری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کریں موقع دے بولے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے موقع کا ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا یادا ہمارا نبی تاجداروں کا یادا ہمارا نبی تاجداروں کا یادا ہمارا نبی یہ سارے ذرا کہہ دو سب سے اولا ہمارا نبی 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 سب سے اولا جیڑا جیڑا اس ذکر وچ میرے نال ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ نشیتے ہاتھ جھوٹا نہیں کھڑا کر نہ میں قسم پانی ہے تو کہ اللہ دی قسم لازمی پڑھیا جی یہ اپنے نصیب دی تے ایمان دی گل ہے جڑا اس ذکر چ میرے نال ہے اس ہاتھ کھڑا کرو نہیں جی نہیں ہے جی سارے پڑھن گے تو سارے وہی تے سارے ہی ماشاءاللہ وہی تے سارے ہی ہاں بھی سارے ٹھیک ہو بزرگاں نو معافی بچیاں نو معافی بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے بھی آہستہ پڑھ لو جنہوں بیمار ہے اللہ انہوں بھی شفا نصیب آہستہ پڑھ لے جڑے جوان ہونا سارے نال ہو میرے مل کے ذرا کہہ دیو سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے 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 والی یہ دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ایک کام اور کر لیں اے جڑیاں زباناں نال اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پہ کرنے ہیں یہ زباناں جنم دی اگ نال نہیں سڑدیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑی شاید تار ہوئے انہوں اگ نہیں لگدی سبحان اللہ جیڑی زبان محبوب دے ذکر نہ تار ہو جو انہوں اگ کتوں لگدی ایم پی ایم این اے واسطے ہاتھ چک لئیے نا ایک باری تے او اپنا چہتا بنا لیندہ ہے بولو تے صحیح اپنا چہتا بنا لیندہ اس بندے نو جڑا او دے واسطے ایک کری ہاتھ چک لے جیسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے چک لیے کہ سرکار کو چہتے اسی نہیں بڑھ جاگا بازو ذرا فضا وچ لہراؤ جھنڈے تے ساڈے کول کوئی نہیں لیکن اپنے بازوان محبوب کی عظمت دے جھنڈے بنا لیں فضا وچ لہرا کے ذرا ماحول بناؤ ایک باری مل کے ذرا کہہ دیو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا
امام فرماتے ہیں فرمایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی 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 سب رسولوں سے رضوی میں کیا جی سارا سال ہی منا دے ہو سارا سال ہی منا دے ہو نبی پیدا ایک وری ہوئے نے تسی سارا سال ہی منا دے ہو توانو وفات نہیں ہوندی میلاد ہی ہوندا ہے جنہاں دا مر کے مٹی وچ مل گیا ہے وہ وفات منائی جان ساڈا اج بھی زندہ امام اہل سنت کمال کر گئے فرماتے نے کیا خبر تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی محبوب دی عظمت اللہ بھی جائے گی لیکن یہ دے واسطے ایمان ہونا ضروری ہے میں پہلے دسیا ایمان دار جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا ایمان جتوں بھی پڑھ دے جاؤ گے اسی پہنچے ہیں تریے زبان سورہ دہا شریفہ بدہا واللیل اذا سجا
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو چاشت دے ویلے دی قسم سبحان اللہ مینو رات دی تاریکی دی قسم سبحان اللہ جدوں رات اپنے کالے گٹا ٹوپ اندھیرے نال کائنات تے چھا جائے ماں بدا کا ربو کا وما قلا محبوب تیرے رب تینوں چھڑیا بھی کوئی نہیں تیرا رب تیرے نال ناراض بھی نہیں ہویا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہر آن والا لمحہ پچھلے لمحے نال بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تیرا رب تیروں اتنا عطا کرے گا کہ سونیا تم راضی ہو جائے یہ نہیں فرمایا کہ میں انہاں دیاں گا دے دے کہ میں راضی ہو جائے گا نہیں فَتَرْضَىٰ سبحان اللہ محبوبہ تم راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ راضی محبوب نو کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میں مشرہ پڑھے ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا ہوں لگا اپنے آپ دے بھائی دا پڑھے اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کا رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دو شخصیتاں دا کلام سن دے ہوتے سن یا اپنے بھائی دا یا مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جنہاں دی کلیات کافی اس تو علاوہ آپ نے سن سکتے حسن میاں رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمان دے نے فترضیٰ نے ڈالی ہے فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فترضیٰ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فترضیٰ ہو جائے راضی نبیت کسی ہو جائے راضی نبیت کسی ہو جائے راضی نبیت کسی رب العالمین نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو چاہتے ویلے دی قسم میں نو راتی تاریکی دی قسم تیرے رب تینوں چھڑیا بھی کوئی نہیں تیرا رب تیرا ناراض بھی نہیں ہویا سونیا جڑا آن والا لمحہ ہے وہ پچھلے نالوں بہتر آندا ہے پیا تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا مدینے دیا تاجدارا رب دی عطا تے راضی ہو جائے راضی ہو جائے ستارہ مانے نے دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دے تو میں صرف چونکہ وقت بہت گزرتا پیا میں صرف ایک کوئی معنی کرنا گا صرف ایک معنی لوگ کہتے ہیں یہ معنی قوالوں والا ہے قادے والا ہے قوالا والا معنی ہے میں کیا تم سنے ہی صرف قوال ہے تیرا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ غلامہ نواہ نہیں یہ معنی قوالوں والا نہیں ہے جو میں بتانے لگا ہوں یہ معنی مفسرین والا ہے کنا والا ہے مفسرین والا معنی ہے تفسیر کبیر پر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 606 ہجری میں آپ کا وصال ہے اپنی صدی دے مجدد اور امام التفسیر امام المفسرین ایک دوسرا حوالہ تفسیر غرائب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا حوالہ تفسیر عزیزی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حق چار یار دے نام دا چوتھا حوالہ اس کا تفسیر ضیاء القرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نے چار حوالے
سن والضحا واللیل اذا سجا. والضحا دا معنی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرے رخ نازنین دی قسم. رخ نازنین دی قسم. اور واللیل اذا سجا محبوب تیری زلف عنبری دی قسم. سبحان اللہ. اور جب بولیے چہرہ طہا دی قسم اور زلف طہا دی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. سونیا تیرے رب تینوں چھڈیا بھی کوئی نہیں تے تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا. جویں مکے والے رولا پا وہی آئی رک گئی. محمد رب نے محمد کو چھڑ دیتا ہے. محمد رب محمد ناراض ہو گیا ہے. ابو جہل تے دی بیوی تے سارے نالوں اگے اگے بکواس کرن وچ. لیکن رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل میں سدرہ دیا بلندیاں چھڑنا. یہ ان سدرہ دے بین دا ویلا نہیں, یہ محبوب دی عظمت دے بیان دا ویلا ہے. سدرہ دا دفتر چھڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ان آیات کریمہ کا نزول کر دے. والضحا واللیل اذا سجا. سونیا مینوں تیرے چہرہ انور دی قسم ہے. سبحان اللہ. مینوں تیری زلف دیر دی قسم ہے. تیرے رب نہیں تینوں چھڈیا. سبحان اللہ. تیرا رب تیرے نال ناراض کوئی نہیں ہویا. سوکھی جی گل کریے آپس دی رہی میری گل. کوئی اپنے محبوب نو چھڑتا ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں. پاویں منہ خراب ہی ہوئے دند اکھڑے ہی ہوں, لیکن یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے پیار ہو جائے یہ ملان قلب ہے. جس سے ملان ہو جائے, جس سے پیار ہو جائے, ساری زندگی کو مجنون سے پوچھ کے دیکھ. وہ تے لیلا دی گلیاں دے کتیاں نو بھی چومدا سی. تے کسی آگے پاگل ہو گئے کیوں چومنا پیا انہاں نو؟ انہاں آگے تیری لگی نہیں تینوں کی دسو گل تے لگی دی. تے کوئی اپنے محبوب نو نہیں چھڈدا. پاویں ہتھیں فیضا بیوٹی کریم لے آ کے دینی پئے, کولوں لے کے دینی پئے, کوئی نہیں چھڑدا. رب نے فرمایا ہے کہ سونیا انہاں کافراں بے ایماناں نو کھتریاں نو پوچھتے صحیح. یہ جڑے آندے نے چھڑ دیتا ہے انہاں نو پوچھتے صحیح. تواڈے لولے لنگڑے کالے گنجے انے تسی انہاں نہیں چھڑ دے. تے میرا محبوب تے ہوے جدا چہرہ دہا دا ہے. میرا محبوب تے ہوے جدیاں زلفاں لے دیاں نے. ایڈا سونا محبوب بھی چھڑیا جا سکدا ہے جدا چہرہ دہا دا ہوے, جدیاں زلفاں لے دیاں ہون. ایڈا سونا ماہی بھی چھڑیا جا سکتا. سبحان اللہ. سونیا میں نہیں تینوں چھڑیا. سبحان اللہ. محبوبہ میں نہیں چھڑیا. ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب سونیا تینوں کوئی نہیں چھڑیا. تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا. جنہیں نا وہ بھی بشر ہم بھی بشر ہے کہ ایسے بشر بشر ایک جیسا ہوتا ہے. انہوں نے پوچھو تو صحیح کدی شیشے ہے کہ منہ دیکھو, اپنا بوتھا بھی دیکھو تے رخ والضحا بھی دیکھو. حضرت انجیل برنباس کا حوالہ دے رہے سر. میرے کتب خانے چا الحمدللہ عربی, انگلش اور اردو موجود ہے. تین ایڈیشن موجود ہے. انجیل برنباس میں لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان. ذرا توجہ نہ گل سنو. ایمان نو حاضر ناظر کر کے گل سنیو تے ایمان نو تازہ کرنے واسطے گل سنیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا قبریں شق ہوں گی, سب سے پہلے میں اپنے مزار پرانوار سے باہر آؤں. سبحان اللہ. سب سے پہلے. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پرانوار جو باہر ہوں گے. انجیل برنباس میں لکھا ہے
کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار جو بار تشریف لے ہوں گے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انج روشن ہوئے گا جی میں 1000 سورج چمکتا پیا. اسی کہہ دو سبحان اللہ. اور جب بولیے سبحان اللہ. 1000 سورج ایک پاسے تے رخے بددہا. جاگے سردی لگی نا تو ہم کر جاگے تے کمبل لے ہو تے اتے سوچیو بھی کی سنایا سی تے سنیا کی. سبحان اللہ. یہ تے فشل کروان والے کریمہ لا کے منہ چٹے کڈن والے تے بعد چوک چاہ کے ہمام چاہ کے آکھنا تے کچھ یہی ہیں کہ ایڈا بھی کوئی کھچ بندہ ہوں گا. صحیح گل. انہیں قبر جو باہر ہونا ہے تو حال بیکھنے والا ہونا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار جو باہر ہوں گے تشریف لے آؤں گے کہ روح بددہا انج چمکدا ہوئے گا جی میں 1000 سورج چمکدا ہے. 1000 سورج میں چمکدا ہے. ایک سورج دا چانن میں دسو کتنا ہوتا ہے. سارے لڑکے چلو باہر چلیے جا کے صاحب لائیے سڑک پر جو کے صاحب لائیے ایک سورج دا چانن کتنا ہے. سوچئے ذرا بات کو سوچ. میں دسیا ہی بھی ایمان نو حاضر ناظر کر کے گل سنے آجے. ایک سورج دا چانن دسو کتنا ہے. 10 دا کتنا ہے. 50 دا کتنا ہے. 100 دا کتنا ہے. 500 دا کتنا ہے. 700 دا کتنا ہے. 900 دا کتنا ہے. تو پھر 1000 سورج دا کتنا چاہتا ہے. اب سنیے بات. قیامت والے دن میدان محشر وچ تساں بھی ہونا تو میں بھی ہونا. سبحان اللہ. تساں بھی اوتھے ہی ہونا تو میں بھی اللہ دے فضل و کرم نال اوتھے ہی ہونا. دیکھیا جی میدان محشر وچ جتنا چانن ہونا جی نا کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چانن. اساں کوئی عام نبی نال پیار کیتا ہے جیڑا گھر بیٹھ کے بنے ہے. اساں اودے نال پیار کیتا ہے جیڑا نبیاں دا امام ہے. اساں اودے نال پیار کیتا ہے جیڑا رسولاں دا امام ہے جیڑا ملائکہ دا امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اساں انہاں نال پیار کیتا ہے. سانو فخر ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں. سانو فخر اس گل. سونا نہیں جاگ کے ذرا میری گل سن. جاگ کے اے بے بددہا. کیا بددہا محبوب تیرے چہرہ انور دی قسم. پہلا بھی قسم ہن بھی قسم مزار پر انوار بیچنے اجے بھی قسم ہے. اچھا تو انہوں نے مولوی اشرف تھانوی دی گل سنا. انہیں الفاظات الیومیہ وچ لکھیا ہے جلد نمبر 4 وچ. انہیں لکھیا ہے کہ اے جڑیاں مومناں دیاں قبراں روشن ہوندیاں وچوں یہ کیوں روشن ہوندیاں نے. جاگیو 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 ذرا جاگیو. یہ کیوں روشن ہوندیاں نے. اندر 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ زمین دے اوپر رہے تے سارا جہان روشن ہویا. تے 1400 سے کئی سال ہو گئے نے زمین کے نیچے مزار پر انوار وچ جلوہ فرما ہویا. مومناں دی قبراں روشن نہ ہوندے رو دے بھی کی. اور کیا ہوتا 1400 کئی سال گزر گئے. یہ ہے بددہا. واہ سبحان اللہ. اینا چانن اینا چانن اینا نور. سانو فخر ہے کہ اسی امتی ہیں. بددہا دے چہرے والے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عبداللہ بن سلام بھی گل کرا ایسے موقع عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم علامہ فہامہ رنگ لیڈر بڑا منیا پرونیا علامہ دلی خیال آیا کہ جب مناظرہ کریے جا کے وہ کہنا کتے پڑھے اسی کوالیفائیڈ ہیں جا کے مناظرہ کر لی یہودی بھی نہ ٹو مناظرہ کر دونوں پارٹیاں ہوں گی آگے جس ویلے ہونا روخ والدہا واللیل زلفا ما زابدہ کاجر حامیم دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ عبداللہ والے گورے گورے ہاتھ دیکھے نا سر تاپ پا سراپا انور دیکھے تے آکے چپ کر کے عبداللہ بن سلام علی آکے چپ کر کے سامنے بیٹھ گئے حضرت آجو بلا رہے نا تشریف لے ہوا آجو ماشاءاللہ اللہ عزت دیتی ہو تو لینی چاہیے حضور تشریف لے بسم اللہ اللہ تعالیٰ شام و شاد و آباد رکھے اللہ رہن دیا ساتھا نصیب فرما تشریف لے حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی قدر کریا کرو اپنے علماء دی اے ہیرے دجیاں کو نہیں جے اس تو ہاڑے کو نہیں چوپ کر گئے اللہ تعالیٰ سانو اپنے علماء دی قدر سیدہ لمحہ کر لے تو کمیٹی والے مغرب بہ جاندے امام بدل ہوئی کیوں بھائی امام نے کی کیتا ہے انہیں سیدہ لمحہ کیتا ہے وہ تو سٹار پلس چھیتی موقع ہے نال ہی ٹیبل والے نو آکھنا یہ چھیتی ہو گیا جی خیر ہے یہ تے آتا نے ساڑی اللہ ماشاءاللہ چنگے لوگ بھی چھیتی عبداللہ بن سلام آگے سامنے بیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کار گل جڑی کر رہی ہے انہاں کہا جی بھول گئی ہے پچھلی کیڑی کر رہے ہیں بولو تے صحیح سونیا نویاں شروع ہو گئی ہیں اور پچھلیاں ہو گئی ہیں اور میں کو مناظرہ کرنا آیا ہے کوئی گل بات کرنا آیا کوئی بحث کرنا آیا گفتگو کرنا آیا انہاں کہنا توبہ میری توبہ ہوں تے کلمہ پڑھاؤ تے ابو بکر صدیق دا پیر بھائی بنا بس رخ بدہا دیکھیں سبحان اللہ زلف دتا دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اپنے غلامی دے اندر داخل کیتا دارہ اسلام اندر داخل کیتا اس نے اسلام تے ایمان قبول کر لیا باہر جڑے یہودی کھڑے نے دروازہ کھولیا آپ نے فرمایا جا کے عبداللہ بن سلام کہنے لگے آ جاؤ تسی بھی وہ کام کر لو جڑا میں کیتا ہے اے عبداللہ تساں کی کیتا ہے عبداللہ بن سلام انہاں کیا میں کلمہ پڑھ لیا کی بنیا تیرے نال ایڈا علامہ فہامہ ہو گئے اینے بیٹھنیاں ہیں عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں بھی کیا نہیں وہ جانوروں تساں تکیا ہی نہیں بولو تے صحیح تساں یہ تکیا ہی نہیں دیکھ لیں گے تو آٹا بھی حال ہوئی ہونا سی جڑا میرا ہویا ہے انہاں کیا تساں کی دیکھیا ہے عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں ہی دیکھیا ہے زلف دیکھی اے نصروں نکٹا آواز ٹھیک ہے آواز اوپر ہے جی صاحب آج اصحاب الجمین ذرا ٹکٹیں لینے اصحاب الشمال ٹائٹ رہے اور کدی کدی ہو جاندہ ہے کدی سٹیج آئے بولتے ہیں کدی سامنے نہیں بولتے یہ ہو جاندہ ہے لیکن محبوب کا ذکر ہے سارے بولے آئے سبحان اللہ کیونکہ سرکار سانجے رسالہ سبحان اللہ عبداللہ بن سلام تو کی ویکھیا ہے انہاں کیا میں ویکھیا ہے زلف دیکھی ایک نظروں نکٹا دیکھی ہے اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا
تے ساڈا بھی حوصلہ ویکھو اتنے دھند وچ میں گڈی چلا کے آیا تے سارے پڑھو ثنا خان پڑھو واہ سبحان اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نہ اپنی زباناں اتار کرو مل کے ذرا کہہ رہی ہو وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا یہ عبداللہ بن سلام ہوتے ہو گئے فرمایا اس واسطے کہہ رہا یہ پاک مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے پاک مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے آج پاک مدت کے مریضوں نے شفا انشاءاللہ آجے کا موقع جنہیں تکے آئے سبحان اللہ ہوتے آندہ ہے سونے مار ڈالا مار ڈالا نجریہ ملائی کے سبحان اللہ مار ڈالا نجریہ ملائی کے سویا تیری گلی کے سبحان اللہ گلی کے میں چشتی ہوں نظامی ہوں تیری گلی کے میں سو پھیرے تیری گلی کے مایا تیری گلی کے آقا تیری گلی کے تیری گلی کے تیری گلی کے میں سو پھیرے آج مار ڈالا سردیا دکھائی سونیا تیری گلی کی میں سو پھیرے تیری گلی کی آقا تیری گلی کی آیا تیری گلی کی میں سو پھیرے اج مار ڈالا سردیا دکھائی مار ڈالا سردیا دکھائی سیدنا ابو ہریرہ کچھ گلاں ہوندیاں نا چس لے کے سننا اے گل نوں ذرا چس لے کے سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد بھیجی ہے
سمامہ بن اسال دے علاقے یمامہ والا علاقہ سا پتہ کر لے جڑا قبیلے دا سردار سی دا نام سی سمامہ بن اسال انہوں سا قید کر کے مدینہ شریف لین مدینہ شریف لین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے دا سردار پھڑ جاتا ہے کی کریے فرمایا نو مسجد نبی دے پلر نہ بند دیو سبحان او بھائی جی کو سزائے سنائے بیلیا تینو سزائے چل میرے نہ مدینہ شریف تینو مسجد نبی دے تھامنا پڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ تے سزا دے میرے کا ٹھیک ہی کام دے جائے گی سزا ٹھیک ہے فرمایا نو بند انہوں بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجاں نمازاں ٹائم مسجد تشریف لے آندے نے انہیں پنجے ٹائم ہی ویکھنا سبحان اللہ یہ وہ سمامہ بن اسال ہے جڑا آندا سی مینوں یہ چنگے نہیں لگدے انہاں دا چہرہ مینوں چنگا نہیں لگدا میرے نزدیک سارے چہریاں وچ مقبوض چہرہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دین اسلام چنگا نہیں لگدا مقبوض ترین دین کائنات وچ میرے نزدیک دین اسلام ہے نعوذ باللہ من ذالک تیسرا آندا سی جتھے رہندا ہے نا مینوں وہ شہر نہیں چنگا لگدا تین گلاں سن گئیاں سمامہ بن اسال دیاں تے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ٹردیاں ویکھنا چال ویکھنی صحابہ نال محب گفتگو ہوندا ویکھنا پھر قیام ویکھنا پھر رکوع ویکھنا پھر سجدے ویکھنے پھر دعاواں دے انداز ویکھنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رحم و کرم ویکھنا او دے دل وچ ایک گلاں کر دیاں گئیاں جگہ بنا دیاں گئیاں ایک دن لنگیا دو دن لنگے تین دن لنگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ انہوں آزاد کر دے انہوں کو تینوں اجازت جا تینوں اجازت جا ٹر جا صحابہ نے آگے کھول کے فرمایا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں چھوٹی ہے جا انہوں نے آگے کتے کتے جاؤں بھائی انہوں نے آگے جتھے مرضی جا انہوں نے آگے نا ان تے روتی بدل گئی ہے ان تے روتی بدل گئی ہے انہوں نے آگے کیوں تیرنا کی بڑھے ہیں تیرنا کی بڑھے ہیں انہوں نے آگے پڑھنا کی ہے میں تو جدوں آمدی ویکھیا ادوں ہی بن گیا سی انہوں نے بڑھے نہیں تین دن گزر گئے میں نے تک دیا کہ کدوں کھلا تے محبوب دی خدمت جا وہ نال ہی کنواں سی وہ کنویں دی اثرات ہون بھی مسجد نبوی شریفہ دے اندر موجود نے وہ گول انہاں پتھر لایا ہوتے میں وہ دی تصویر بنا کے لے آندی پر ہوتے کیمرے لگے سن وہ میرے ساتھی آکھاں رضوی پھڑیا جائیں گا میں کہ جال کونی خیر ہے پھڑے جاؤں تے پھر کی ہونے لگا فوٹو تے لئی ہی تھے نبی شریفہ دے وچ کنویں دی تصویر ہے میں کہ وہ تے بنائی ہے لیکن اللہ دے فضل و کرم نال پھر خیر ہی گئی آج مدد یا رسول اللہ فوٹو بنانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ساتھی جی تین دارے بالکل تین دارے میں ایک نو آکھا کلیم چوک دوجے نو آکھا کیمرہ سٹارٹ کر تیجے نو آکھا میں دھیان رکھنا تو فوٹو لے پھر مووی بھی بنائی اس جگہ دی کیوں اس واسطے کہ وہ یاداں نے جیڑیاں انہاں کلینہ دے تھلے چھپا چھڑیاں وہ یاداں نے اس کنویں دے پانی نال انہیں جا کے اپنے آپ کو غسل دیتا کپڑے دھوتے نچوڑے چھنڈے سکائے جسم تے پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے کہنے لگا مازاق دے کاجل والے نگاہ کرم فرماؤ کلمہ پڑھا لو جی کہہ رہے ہو کلمہ پڑھا لو تے صحابہ کہنے لگے تو دیو سے جڑا یانداز ہے میرے نزدیک دین اسلام چنگا نہیں میرے نزدیک شہر مدینہ چنگا نہیں میرے نزدیک چہرہ توحا چنگا نہیں انہیں آکھیا ہوں میں کی آکھا دوانو وہ گلہ ہو سن ان گلہ ہو نے انہیں چر تکیا نہیں سی انہیں ماری ڈالا صورتیا دکھائی ماری ڈالا صورتیا دکھائی
پڑھیا ہے عقیدت مندہ ویکھیا ہے انہاں کلمہ پڑھیا ہے پھر نہیں سر مانتے انہاں بھی ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا اے مدینے دے تاجدارا میں تیرے رخ ضحیٰ دی قسم ہے تیری زلف دودہ دی قسم ہے تیرے رب تینو چھڈیا بھی کوئی نہیں تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا ہے جی توجہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے چلی اے جنہ ٹائم ویکھنا وہ ویکھ لو ٹائم ویکھنا وہ سامنے کر لے میں تے پائی ویلا میں تے ہاں ویلا تے جے تانوں کسے کو کام ہے تے کرو تے پھر کر لے نہیں میں تانوں اجازت اس واسطے چلیے حضرت سیدہ آمنہ رضی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے آما جان تسی دسو تساں کی ویکھی آئے سبحان اللہ تسی دسو اماں جی تساں کی ویکھی فرمایا میں ویکھی آئے میں میلاد دے ویلے نظرہ جھکا کے بیٹھی ہوئی ہاں اور میں انتظار کرنی ہاں کو خاطر خاصی تائی ہوئے جڑی میرے نہ کوآپریٹ کرنا لی ہوئے جڑی میرے نہ کامن کرنا لی ہوئے فرما دیا نے میں نظرہ جھکا کے بیٹھی ہوئی ہاں میں ویکھیا اچانک میرے کمرے دا دروازہ یا پہ کھل گیا ہے ایک بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر آئی ہے پھر تیجی اندر آئی ہے پھر چوتھی اندر آئی ہے ایک آئی آکے میرا سر دبان لگ گئی دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ گئی تیجی آئی میری کمر دبان لگ گئی چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ گئی میں پوچھیا نہیں آن والی ہو میں تانوں جاندی نہیں میں تانوں سجاندی نہیں میرا تواڈا تعلق کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میری آنڈنا گوانا تے پڑوسنا نہیں تواڈے قد لمبے نے لباس ارباں والا ہے نہیں دسو نہیں آن والی ہو تسی کون آیا ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں فرما دیاں نے اے آمنہ فکر نہ کر نی آمنہ گھبرانا میں تیری اماں ہوا آ گئیاں اے میلاد دیاں گڑیاں والا میں جان والا پھر پوچھیا جے تساں روحے تو ہا کے میں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں آن والی ہو نہیں تسی کیڑے کام واسطے آیا ہو تواڈے آن دا مقصد کی آن دا پرپس کی ہے اماں ہوا فرمان لگیاں اے آمنہ دل چھوٹا نہ کر نہیں آمنہ گھبرانا حزن و ملال دا شکار نہ ہو نہیں غم نہ کر گھبرانا خوف نہ کر خوف زدہ نہ ہو اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن گیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میلاد دے لمحے بالکل قریب آ گئے میرے آنکھاں کو رب نے سارے حجاب اٹھا دیتے ہیں میں تین چیزاں ویکھیاں نے ایک تے تین جھنڈے لگے ویکھے نے ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر ایک رب دے گھر دی چھت تے لگا ویکھیا ہے مولا مشرق مغرب والا تے سانو سمجھ آندا ہے پیا دور دور لوائے نہیں اسی نیڑے لانیاں لوگی لا چھڑ دے تو دور لوائے نے کو لائے نا یہ تے سانو سمجھ آ گئی ہے اور اپنے گھر دی چھت تے کیوں لوایا ہی فرمایا پتہ لگے میں خالق ہو کے کائنات ہو کے اپنے محبوب دے میلاد دا چنڈا جبریل کولوں اپنے گھر دی چھت تے لوایا تسی کلمہ پڑھ کے پہڑے کیوں پہنے ہو منکر یہ پوچھتا ہے جن
کیا ہے پوچھتا ہے جنگیوں کی اصل کیا ہے سانو کی پوچھ رہے ہو روح الامین کو دیکھو وہ جھنڈے رضوی یہ تو ٹھیک ہے پر ہرے رنگ دے کیوں لاندے ہو میں کہ تہاڈی کتاب ہی پڑھیا جی تاں لانے 10 جلداں دی کتاب تفسیر محب الرحمان جسٹس سید امیر علی ساڈا نہیں نہیں پتا کنا ساڈا نہیں جنی دوائی دیتی جا انہی بڑی ہونی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 801 تے 802 دعاؤں تے لکھے آئے حضرت سیدہ آمنہ میلاد ویلے جڑے چنڈے ویکھے ان کا رنگ سبز تھا سبحان اللہ حکیم جی نظر کمزور ڈاکٹر صاحب نظر کمزور انہیں آکھیا تسی سویرے سویرے سبزہ پھریا کرو کیوں نظر نو سکون ملدا ہے کیا ہرے جھنڈے لایا کرو ایمان نو سکون ملدا ہے امین کو دیکھو جھنڈے ایک ایش ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تے دوجی چیز فرما دیا نے میں ویکھیا اے چٹے رنگ دیاں چڑیاں نے سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ جنہاں دے پر یاقوت دے نے چنجاں زبرجدیاں نے یا اللہ ایڈیاں بدیاں چڑیاں محبوب دے ملاد دے کیوں کلیاں نہیں عام جڑیاں جاندیاں تاں بھی ولادت تے ہو جانی سی انیاں اعلیٰ کوالٹی دیاں چڑیاں کیوں فرمایا میں دلیل تانوں دینا چاہنا خالق کائنات ہوگے کہ میرے محبوب دے ملاد وچ آون والا عام نہیں ہوندا جنہ مرضی ٹائم ویکھے پر عام نہیں جے ہوندا آن والے خاص ہی سبحان اللہ چاچا جی نو جگہ دے ٹھیک ہے ماں کو لگتا ہے ساتھی ہوں بچوں کو چاہیے تے چڑیاں چون چون دی بولی بول رہیاں نے فرماندیاں نے میرے گھر دے پھیرے لا رہیاں نے حجاب اٹھے ہوئے نے کدی پنیرے تے پیندیاں نے سانو پتہ نہیں ہو کی آندیاں نے لیکن یہ پتہ ہے سانو کہ میلاد ویلے مشرق والے پرندے مغرب والیاں شمال والے جنوب والیاں میرے آقا دی آمد دیاں بشارتاں دے رہے ہیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں تے چڑیاں بول رہی ہیں محمد علی ظہوری قصوری جڑا میں پہلا مصرع پڑھیا ہے یہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روح الامین کو دیکھو جھنڈے لگا رہی ہے ان کا مصرع ہے ان میں ظہوری صاحب کا لگا رحمت اللہ تعالیٰ نہ تو لکھ بھی ہے گئے پڑھ بھی ہے اصل صحیح ہو کام ہو صحیح کر کے ان تے صدن والے بھی ہوندے تھے پڑھن والے بھی الا ماشاءاللہ چنگے بھی ہیں صحیح جڑے پڑھن والے ظہوری صاحب آندے میں سمجھ آئی وہ چڑیاں کی آندیاں نے چڑیاں ایک دوجے نو بشارتاں دے رہی ہیں آمد دیاں تے کہہ رہی ہیں نی سہیو نی اج 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 نی اج
بات ہے مقطع بڑا پیارا ہے شاب ذوق حضرات کی نظر ہے مقطع رنگ تغزل ہے اس کا بڑا کمال کا مقطع ہے آندے میں سونا ظہوری جکر مکماوے میں تتڑی کول بلاوے میں جامع کی ندیاں چی جامع کی ندیاں چی میں سونے کول جامع کی ندیاں چی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں سحر آ رہی رات جا رہی ہے دن آ رہے عند طلوع الفجر سپیدہ سحر نمودار ہوندا سی تے ولادت با سعادت دا وقت سے فرماندیاں نے تارے جا رہے ہیں اجالا آ رہا ہے اماں جی پھر کی ہویا فرمایا ایک دائی میرے سجے بہ گئی ہے ایک کھبے بہ گئی ہے ایک میرے اگے بہ گئی ایک پیچھے بہ گئی اس سے کفیت کے اندر فرمایا خراجہ منی نور سبحان اللہ اے سارے نور ماندے ہو سارے پھر سبحان اللہ فرماندیاں نے خراجہ منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے کتنا ظہور ہویا فرمایا مکہ مکرمہ وچ اپنے بند کمرے وچ بیٹھ کے میں ملک شام دے محل میں علاقے کا کی نام کی تیسی مسجد بنی ہے اربن بلاک 29 بلاک اربن 29 بلاک اربن ایریا جاگ رہے ہو حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیہ تے نہیں جڑا نور کر آیا ہے وہ نبی نے اگر غیر نبی ہو کے حضرت آمینہ بند کمرے وچ بیٹھ کے مکہ مکرمہ وچ اتنی دور اس نور دے وسیلے نال ملک شام دے محل ویکھ سکدیاں نے نور والا نبی آپ ویکھے تے 29 بلاک دور تے کوئی نہیں نہ پھیلا اگر نور والا نبی خود دیکھے تو یہ علاقہ دور نہیں ہے دنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا انظر إِلَى كَفِّ هَذِهِ 11 کتاباں دے حوالے 11ویں والے دے نام دے میرے ذہن میں محفوظ نے اس حدیث نے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اون جی مان ماریا ہوئے تے وکری گل جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ملاد ہویا تھوڑی دائیاں بیٹھیاں سن تو دائیاں بھی کیسیاں سن حضرت امہ حوا حضرت سیدہ آسیہ حضرت سیدہ سارہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین یہ دائیاں سن تے ہون دائیاں کہیں گی جنہوں نماز ہی کدی نہیں پڑھی اللہ ماشاء تے جنہوں لوری دیتی ہو بے نماز دائی نے وہ بار امام جا گیا اللہ لائی کو یہی ہے صحیح گل نالے شیپ کرائی نالے اس طرح نالے اس طرح نالے اس طرح صاف ستھرا کرا کے بھیج گی جیسے اللہ اکبر
فرمائیاں کہنے لگی نہیں آمینہ مبارک ہوئی بڑا سونا ہے سبحان اللہ یہ ہے بددعا بڑا سونا ہے میں تساں ایڈا سونا کدی نہیں کتے ویکھیا بولا جملہ انہاں کیا مانی آمینہ اے دے حسن دی قسم اسا ایڈا سونا کتے نہیں کتے پھر تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ دائیو جی نہیں جے ویکھیا تاجدار گولڈا فضان پیر سیاد لجپال آلہ حضرت گولڈوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ بولے فرمایا جے کدی نہیں جے ویکھیا تے ہن ویکھ لو ویکھو کیڈا سونا ماہی نی ویکھو دائیو کیڈا سونا ماہی نالے عرشاں دا راہیے نالے عرشاں دا راہیے نالے عرشاں دا راہیے نالے عرشاں دا راہیے نالے عرشاں دا بچے دی آنکھ ویکھو تلویاں نو اس طرح مار دیاں ماریا جائے گا آنکھ کھولے گا آنکھ پتہ لگے گا سونی ہے کہ نہیں اما حوا نے ویکھیا آنکھ ایسی ہے ماں زاگ دا کاجل پیا ہویا سبحان اللہ سرما پیا ہویا ہے ڈورے پے ہوئے نے تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ پھر بولے فرمایا دو نین کٹورے سبحان اللہ دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے کٹورے نے دو نین دو نین دو نین دو نین دو نین کٹورے نے اے سرما تگاتا ہے سبحان اللہ مازاگ ڈورے اما ہوا گل کر دیاں نے ایڈا سونا ہی سارا گل کر دیاں نے ایڈا سونا ہی حاجرہ گل کر دیاں ایڈا سونا ہی آسیہ گل کر دیاں نے ایڈا سونا ہی حضرت مریم گل کر دیاں ایڈا سونا ہی تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ مدنی مکائی فرمایا ساری زندگی لنگ جائے گی یہ دیاں سے
सिफतां नहीं ये मुकनियां, इहदियां शानां नहीं ये मुकनियां, इहदियां अजमतां दा बयान कदी मुकम्मल नहीं हो सकदा। मुकदी गल मुका दिओ, तू ही मिसल ना ढोलण दी, कोई मिसल ना ढोलण दी, कोई मिसल ना ढोलण दी। ये चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलण दी, इत्थे जा दी, इत्थे जा नहीं बोलण दी, इत्थे जा। चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं और कोई किसी ना जाने दी, रब खुद कसम चुके जीती चढ़ती कोई सानी बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किसी सुभान अल्लाह बद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रुखे नाज़नी दी कसम, जुल्फे अंबरी दी कसम, तेरे रब तेनू छड़िया भी सोने तेरा रब तेरा नाराज भी। हज़रात नौजवान ज़्यादा बैठे हुए तो मेरी आदत है कि मैं खिताब के आखिर में कोई ना कोई पैगाम भी देता हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मना ली है, अब हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनानी है। जी बोलो तो सही। नमाज पंजगाना इंशाअल्लाह सजदे की हजूरी की लज्जत हासिल करनी है इंशाअल्लाह। बड़ों का अदब, छोटों की शफकत करनी है इंशाअल्लाह। झूठ से परहेज करना है इंशाअल्लाह। गीबत, चुगली, इससे बचना है जी, ठीक है जी इंशाअल्लाह। पड़ोसी के खिलाफ अदालत में जाकर झूठी गवाही देने से बचना है, क्योंकि साडे मुआशरे का असूल है मेरी भावें कंध देख पे पर गुआंढी का कट्टा जरूर थले आ मार के। ये साड़ियां आदतां ने, अल्लाह सानू बचाए, अल्लाह मैनू भी महफूज रखे, अल्लाह तुहानू भी महफूज रखे। मोबाइलों के जरिए रात 3-3, 4-4 बजे तक लोगों की बहू, बेटियां, भैनां ते मामा की इज्जत में रुसवा करना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं है। शैतान का काम तो हो सकता है लेकिन साहिब ईमान का काम नहीं हो सकता। अगर तू किसी की माँ, बहन, बेटी का हिया करेगा तो रब दूसरों की निगाह में तेरी माँ, बहन, बेटी का हिया पैदा करेगा। मैं सिर्फ एक मिसाल देके बात को खत्म करता हूँ। एक बाप जिस पे फालज का अटैक है, अपाहज हो चुका है, चलने फिरने से कासिर है, चारपाई भी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेटी जवान है, 2 भाई उसके छोटे हैं जो कमाने के काबिल नहीं है,
گھر میں آٹا نہیں ہے، دانے نہیں ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، دودھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غمی خوشی ہر شے بول چکی ہے. بیٹی جوان ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی نہ کسی کی بیٹی برائی کے اڈے پہ جا کر برائی کرتی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، تو میں پاکیزہ تو ہوں، پاک گھر میں ہوں، باپ میرا نیک ہے، ماں نہیں ہے سر پہ، آج تک میں نے نماز قضا نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلی ہوں، لیکن میری غربت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں برائی پہ آمادہ ہو جاؤں. بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے وہ برائی کے اڈے پہ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے لے کے جائے گا، لیکن وہ سارا دن کھڑی رہی، اس کو لے جانے والا کوئی نہ آیا. لوگ جاتے رہے، گزرتے رہے، اور کو کسی کو لے جاتا تھا، لیکن اس کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں. واپس آ گئی، رات روتی رہی کہ مولا میں اس کام سے بھی گئی، کمائی کا ذریعہ بھی نہیں، کیا کروں. اگلا دن آیا، صبح چلی گئی، رات فاقے سے گزری، صبح چلی گئی، شام تک کھڑی رہی، لیکن کسی نے آنکھ اٹھا کر اس بیٹی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. رات پھر فاقے سے گزر گئی، اگلا دن ہوا، پھر آ کے کھڑی رہی، پورے 5 دن تسلسل کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا. 5واں دن گزرا، شام ہوئی، باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، بڑا روئی. باپ پوچھتا ہے بیٹے میں دیکھتا ہوں تو 5 دن سے گھر سے غائب ہوتی ہے، آج 5ویں رات آئی ہے، 5ویں دن کی رات آئی ہے تو آ کے میرے قدموں میں بیٹھ کے تو نے رونا شروع کر دی ہے. اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ گھر میں آپ کو پتہ ہے سبزی نہیں ہے، گھر میں آٹا کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، میرے بھائی بھوکے، میرے باپ تمہاری دوائی کا بندوبست نہیں ہے، میں کیا کروں. میں تو برائی کے اڈے پہ جاتی تھی، مجھے کوئی لینے والا آ جائے، مجھے کوئی تکنے والا آ جائے، مجھے کوئی پیسے دینے والا آ جائے، کوئی میری عزت کو رسوا کرنے والا آ جائے اور اس کے بدلے مجھے مال دے دے تاکہ میں تمہاری دوائی لا سکوں، میں بھائیوں کا پیٹ پال سکوں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے لا سکوں. باپ بیٹی سے زیادہ رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا بیٹے تو 5 دن رہی ہے نا ادھر، تیری طرف کسی نے دیکھا نہیں ہے، تجھے کوئی لینے والا نہیں آیا. میری بٹیا یہ تو 5 دن ہے، اگر پورے 5 سال تو ادھر کھڑی رہے، رب کعبہ کی قسم تجھے لے جانے والا کوئی نہیں آئے گا، تیری عزت سے کھیلنے والا کوئی نہیں آئے گا، تیری طرف میری آنکھ سے بے حیائی کی نظر سے دیکھنے والا کوئی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹے میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کسی کی بیٹی کی طرف ایسے دیکھا ہی نہیں ہے، تو میری بیٹی کی طرف کون دیکھے گا. میں نے لوگوں کی بیٹیوں کا حیا کیا، میں نے لوگوں کی بہنوں کا حیا کیا، میں نے لوگوں کی ماؤں کا حیا کیا ہے، لوگوں کی بہوؤں کا حیا کیا ہے، تو میرا اللہ بٹیا تیری عزت کو بھی محفوظ رکھے گا. پورے 5 سال بھی ادھر کھڑی ہو کے تو دیکھ لے. حضرات یہ یاد رکھے نوجوانوں، جب برابر کی تجھے پتا چلے تو اس کو ماں جائی بہنا سمجھ، جو بڑی ہو اس کو ماں کا درجہ دے، جو چھوٹی ہو اس کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری ماں بہن بیٹی اس کو بھی اللہ دوسروں کی نظروں میں عزت عطا فرما دے. یہودی کمپنیوں کے پیکج لیتے ہو اور ساری ساری رات بے شرمی بے حیائی پہ مشتمل گفتگو کرتے ہو، نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہو. میں جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، باپ
اولاد کے باپ بیٹھے ہوئے ہو، بیٹوں کے باپ، بیٹیوں کے باپ، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے تمہارے کمروں سے سیپریٹ رہ کر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو والدین کے کمرے میں بیٹھ کر وہ بیٹی نہیں دیکھ سکتی، وہ بیٹا نہیں دیکھ سکتا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا. بیٹی یونیورسٹی میں، بیٹا یونیورسٹی میں ہے. خدا کے بندو اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دو. یہی اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے گرے ہیں کہ ماں کے ذریعہ ہے. داتا علی حجویری، خواجہ جمیری، مجدد الوصانی، بابا فرید الدین گنج شکر، پیرانے سیال اجپرات، پیرانے گولڈا شریف، پیرانے بھیرا شریف، پیرانے چورا شریف، پیرانے علی کو سیدہ شریف، پیرانے شرکو شریف، یہ کہاں سے آئے؟ لیکن جب تک باپ کا کردار ٹھیک تھا، ماں کا کردار ٹھیک تھا، گھر میں وقت کے غوث بھی آئے، کتب بھی آئے، ابدال بھی آئے، اوتاد بھی آئے. اب ہماری ماں بہنوں کے اور بیٹیوں کے گھر میں چور چکے بدماش عیاش پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ اب وہ کردار نہیں تھا. تو اب ہم اولاد کی تربیت کرتے ہی نہیں. اسی وجہ سے ہماری اولاد بے راہ روی کا شکار ہے. اور میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم کسی ایک کو عالم دین بناؤ. ایک کو کم از کم عالم دین بناؤ. وجہ کیا ہے؟ ایک بیٹا تمہارا انجینئر بن گیا، تمہارا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک بیٹا عالم دین بن گیا، تو بوڑھے والدین جب تم بیٹھے ہوتے ہو چارپائی پہ، ڈاکٹر صاحب آ گئے، تم کانپنا شروع ہو جاتے ہو کہیں ڈاکٹر صاحب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. انجینئر صاحب آ گئے، تمہارا جسم لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، کہیں انجینئر صاحب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، میرا ہی بیٹا ہے انجینئر ہے، میرا ہی بیٹا ہے ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب عالم دین آئے گا نا، وہ تمہارے قدموں میں بیٹھے گا اور عالم دین کرے گا، کہیں میری طرف سے والدین کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. یہ فرق آپ کو سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ اپنی اولاد کو دین کی طرف لاؤ. اور اچھے اداروں میں جو اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں ان میں تربیت کا بھی انتظام ہے اور تعلیم کا بھی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سے روتے، تیرے نالوں لکھاں سونے، خاک اندر رل ستے، پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے، پر بریا ہوتا جانیے جدا توڑ چڑے، کمالے نہ